سے روکنا ہر روز واجب ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے روکنا ہر روز واجب ہے، یہ تو ہر روز واجب ہے۔ لیکن رمضان مبارک کیا ہے؟ کھانا کھانا حلال ہے، جب مل کے تب کھائیے، پانی پینا حلال ہے، زندگی کے بہت سارے عمل جو حلال ہے، مگر رمضان مبارک میں بھی ہم اپنے آپ کو رضائے پروردگار کے لیے، قرب پروردگار کے لیے حلال سے بھی روک لیتے ہیں۔ صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک اپنے آپ کو، محرمات تو دور کی بات ہے، محللات جو ہمارے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، مگر جب حکم نازل کر دیا کہ اب تمہیں رمضان کے مہینے میں صبح کی اذان سے لے کے شام کی اذان تک کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے احکام اللہ نے جاری کیے ہیں، انہیں انجام نہیں دینا ہے، تو ہم اس سے بھی اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ کس لیے؟ قربت الہی کی کام کر لیا، نماز پڑھ لی، مشکل دونوں میں نہیں ہے، ہاں مگر مرد داخل ہو جانا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد، نماز پڑھیے، پہلے نماز پڑھ لیجیے، بعد میں اطاعت کیجیے، مشکل دونوں میں نہیں ہے، مگر وقت کے دخول کی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس عظیم شخصیت کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے غم میں تابوت سجائے بیٹھے ہیں، مجلس غم برپا کر رہے ہیں، اور ہم نے لگاتار 3 دن مجلسیں کی ہیں، لیکن ہمارا کوئی لمحہ یاد علی ابی طالب علیہ السلام سے خالی نہیں ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی لمحہ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم جس کی یاد بنا رہے ہیں، ہمیں اس کی سیرت اور اس کے فرمودات کو زندگی کو کرنا چاہیے۔ پہلی گزارش، کیونکہ وقت کم ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد ضرور نکلے گا، اور اصل بارگاہ پر جا کے ٹھنڈا بھی ہونا ہے، لہٰذا مجھے آدھا گھنٹہ کے اندر سمیٹ کے ساری مجلس کو ختم بھی کر دینا ہے، لیکن میرے گزارشات ہیں، ان گزارشات کے اوپر توجہ رکھیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی حدیث سن لیجیے، انا مدینۃ العلم علی بابھا۔ کس کی حدیث ہے؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ دروازے سے منسلک ہو جائے، دروازے کے راستے سے اتر آ جائے۔ یعنی اگر ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے محب ہیں، شیعہ ہیں، چاہنے والے ہیں، اس کے ماتمدار ہیں، اس کے ادادار ہیں، تو سب سے پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم خود بھی علم کے راستے پر آگے بڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم کے عظیم زیور سے مزین کریں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ علی باب علم ہے، اور علی کے چاہنے والا جاہل ہو، اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ ایسے مثال لے لیجیے، ایک گھر سونے کا بنوائیے، شیشے کا بنائیے، اور اس میں پرانا چوکھٹ لکڑی کا لا کے فٹ کر دیجیے، اور ایک ٹوٹا ٹوٹا ٹین کا دروازہ لگا دیجیے۔ اب عقل مند جو بھی گزرے گا، وہ اس گھر بنانے والے کی تعریف کرے گا یا مذمت کرے گا؟ کیا کرے گا؟ مذمت کرے گا۔ اتنا پیسہ لگایا، اتنا عالیشان گھر، شیشے کا محل، سونے کا محل، دروازہ زرد آلو ٹین کا، تو اگر ہماری مثال بھی ویسے ہی ہے کہ ہمارا رشتہ باب علم سے ہے، اور اگر ہم زرد آلو ٹین بنے رہے تو جو بھی دیکھے گا وہ ہماری تعریف نہیں کرے گا، مذمت بھی کرتا نظر آئے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا اور اس کا رسول ہماری تعریف کرے، ہمیں اپنا کہے، اہل بیت ہمیں اپنا کہے، تو ہم علم کے زیور سے آراستہ ہوں، اپنے بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، تربیت کریں، ایسی تربیت کریں کہ دنیا دیکھے تو کہے کہ یہ علی والا۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد عظیم صاحب راچی ایک جملہ کہتے ہیں، اس سے پہلے بہت سارے علماء اور ذاکرین نے کہا، تو جملہ میں کہہ دوں، میرا بھی اپنا ایک کہنا ہے، ایک روٹی کم کھاؤ مگر خود بھی پڑھو اور بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ بچے اسکول کالج جائیں، مدرسے جائیں، مکتب جائیں، مکتب کا قیام ہو، ان کی تعلیم ہو، اسکول کا قیام اگر نہیں ہو سکتا تو اسکول بھیجیے، تاکہ ان کی دنیاوی تعلیم آگے بڑھے۔ جو تعلیم کے راستے پر آگے بڑھے گا
اسی کا ستارہ بلندی پہ جائے گا. لیکن جو تعلیم کو چھوڑ دے گا تو دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح تنزلی کے راستے پہ جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی نام لیوا نہیں. لہٰذا میری گزارش ہے آج کی مجلس سے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر متوجہ ہیں. اگر ہم باب منزل علی بن ابی طالب کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کے شیعہ، ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو ہم ایک روٹی کم کھائیں مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیں. ہم اگر گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہاتھ پکڑیں، مدرسوں تک لے جائیں، مکتب تک لے جائیں، دینی اور دنیاوی دستگاہ تک لے جائیں تاکہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں. اگر یہ تعلیم یافتہ رہیں گے تو دنیا میں آپ کو ترقی کرنے سے کوئی روک. ارے بزنس کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم سے ڈاکٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے، انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ہم پڑھ کے انجینئر بن جائیں. ہر شعبے، زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم کی ضرورت ہے. ایک میکینک بن رہا ہے، موٹر میکینک، ٹھیک ہے، وہ کسی کارخانے میں جا کے تربیت حاصل کر، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا میکینک ہوگا تو کمپنیاں اسے بلاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تعلیم ہے. یہ صرف میکینک نہیں ہے بلکہ یہ ہر ٹیکنالوجی سے واقف ہے. ویسے زندگی کے ہر شعبے میں بزنس کرنا ہے، بنائی کا کاروبار ہوتا ہے، اس میں بھی تعلیم کی ضرورت ہے. دکانداری ہے، اس میں بھی تعلیم کی ضرورت ہے. بزنس کرنا، اس میں بھی تعلیم کی ضرورت ہے. معمار، ایک معمار وہ ہوتا ہے جو کسی اچھے مستری کے ساتھ لگتے لگتے مستری بن جاتا ہے، لیکن ایک معمار وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ اس کی تعلیم لیتا ہے. دنیا اس کا سود ساہل سب سیکھ کے آتا ہے. جب وہ دیوار اٹھاتا ہے تو دیوار راستہ سب کچھ بالکل صحیح ایکوریٹ ایک میزرمنٹ کے اندر ہوتا ہے. اور ایک وہ جو غیر تجربہ کار، غیر پڑھا لکھا ہوتا ہے، بیچارہ کسی مستری کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اسے کپی چلانے آ جاتا ہے، بستر چلانے آ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ لاؤ جھٹ سے دیوار کھڑی کر دے. اب اس کی کھڑی کی دیوار کبھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کبھی گر جاتی ہے. لیکن اگر پڑھا لکھا معمار اپنی تربیت و تعلیم کے ساتھ دیوار کھڑی کرے گا تو دیوار سیدھی بھی ہوگی اور ایکسیڈنٹل بھی نہیں ہوگی. عزیزوں، اسی لیے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمیں چاہیے اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے تعلیم دیں. دنیاوی تعلیم دنیا اچھی رہے، دینی تعلیم کہ دنیا اور آخرت دونوں اچھی رہے. دنیاوی تعلیم بہت سارے بچے حاصل کرتے ہیں مگر دینی تعلیم نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ مثلا دنیاوی تعلیم حاصل کی، خوب پیسہ کمائیں، لیکن اس پیسے کو خرچ کہاں کریں؟ یہ دین بتائے. سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. کیسے کریں؟ یہ دین بتائے گا. کیسے دین بتائے گا؟ مثال میرے یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، والد افراد بیٹھے ہیں، تو سبھی صاحب عقل و خرد بیٹھے ہوئے، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، سمجھدار افراد بیٹھے ہیں. ایک سوال ہے، یہ بس سوچیے گا کہ میں کسی کی منقصد کر رہا ہوں یا کسی میں عیب ڈھونڈ رہا ہوں. ایک سوال ہے، آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے اور فرش اعلیٰ سے دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے. کتنے افراد ہیں کہ جو اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانے اور رکھنے کے لیے خمس نکالتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں بتائیے؟ بستی میں کتنے افراد ہیں؟ کیا آپ کو خمس کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ مجھے خمس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. عوام الناس جو اہل دشا ہیں انہیں خمس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کتنے افراد ہیں جو نکالتے ہیں؟ تو شاید جب ہم رجسٹر لے کے بیٹھے اور فردن ایک ایک کا نام لکھنا شروع کریں تو تعداد 1 2 یا 0 میں آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے علوم دینیہ کا حصول نہیں کیا. سماعت میں محمد والے تعداد 0 میں آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے علوم دینیہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں کرایا. ہماری توجہ سے اتنی ہے کہ محرم آیا تو مجلس محرم منعقد کر لیا، رمضان آیا تو بڑی مشکل سے جماعت کا قیام کر لیا، اور اس کے بعد ہم متوجہ نہیں ہو پائے. لیکن ہم جب متوجہ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو مائیں لٹاتی ہیں. اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں، اور اس میں اول نماز، دوسری روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکات، 5ویں خمس. اور
अभी ज़कात का ज़माना भी आ रहा है, ज़कात फितरा की चर्चा में अभी आपको फितरा भी निकालना होगा। चलिए फितरा निकालिए, ज़कात का मामला हो गया, मतलब ज़कात उनके लिए जिनके लिए खेती ज़राअत और दूसरे शराइत मौजूद है, लेकिन खुद सबके लिए है, चाहे उसके पास ज़राअत हो और चाहे ज़राअत न हो, सबके लिए। हत्ता कि वो बच्चा जो सिने बुलूग तक पहुंच जाए और उसके बाद उसके माँ बाप जेब खर्च के लिए 10, 20, 25, 50, 100, 200 रुपया देते हो और अब वो एक दिन साल का बजट का आ जाए उसमें वाजिब है। लेकिन हम क्यों नहीं निकालते? क्योंकि हमने अपने आप को दीन से दूर कर रखा है। और बोतान के मौलाना में जो है अपने लिए पढ़ने के लिए खूब समझ करके सलामत नहीं है। कुरान के 10वें पारे की पहली आयत जाके घर में पढ़िएगा, जिसमें अल्लाह खुम्स का हुक्म दे रहा, बता रहा है कि इस खुम्स के अंदर अल्लाह का हक है, फुकरा और मसाकीन अहले बैत का हक है। लेकिन हम क्यों नहीं निकालते कि हमने अपने आप को दुनियावी तालीम से तो मुज़य्यन किया मगर दीनी तालीम से दूर रखा। अब अगर हमने और आपने अल्लाह अहले बैत का हक अदा नहीं किया है और उस माल को दबाए बैठे हुए हैं तो ऐसा बोलिए, हम अगर अल्लाह अहले बैत का माल और हक नहीं निकाल रहे हैं तो हम चोर हैं, ईमानदार हैं कि चोर हैं? चोर है। अगर चोर है तो फिर चोर को क्या पहुंचता है कि वो गासिबान फिदक कहे जो फिदक खा है। तलवार पकड़े मोहम्मद।